بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المنتجبين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وفرقانه الحميد، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، لا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صلوات صل على محمد وآل محمد. تمام بیماروں کی شفا یابی اور گناہان صغیرہ کبیرہ کی مغفرت، نیک اعمال کی توفیق کے لیے ایک بار پھر صلوات پڑھیے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. جملہ مرحومین کی مغفرت اور شہداء کی بلندی درجات، آپ کے اور ہمارے مرحومین جتنے بھی ہیں اس گھر کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے ایک بار پھر صلوات پڑھیے محمد. ولی اللہ العظم ارواحنا لتراب مقدمہ الفداء امام عصر رضی اللہ فرجہ الشریف کے لیے اور آپ کے ظہور میں تعجیل کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اور زیدی صاحب کے بارے میں بتایا کہ جو بیمار ہیں، تفسیر زیدی صاحب کی شفا یابی کے لیے، اور جتنے بھی منظورین ہیں جنہوں نے التماس سے دعا کہا آپ سے ہم سے، پروردگار ان سب کو شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے. تمام مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات پڑھیے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، یہ سالانہ مجلس اعزاء ماہ سفر میں منعقد کی جاتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ماہ سفر اسیران آل محمد سے منسوب ہے، اور ایسی ہستیوں سے یہ دن اور یہ ایام منسوب ہیں کہ جن ہستیوں نے شہادت حسین کو قیامت تک زندہ رکھنے میں کردار ادا کیا. اگر یہ اسیران نہ ہوتے، اگر یہ قافلہ اسرا نہ ہوتا، اگر اس قافلے کے قافلہ سالار سید الساجدین اور جناب زینب کبریٰ نہ ہوتے،
تو بلا شبہ بنو امیہ اس واقعہ کربلا پر بھی پردہ ڈال دیتے اور اسے چھپاتے، بلکہ اس کے برعکس واقعات بتا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تاریخ ایسی باتوں سے بھری پڑی ہے کہ حقائق کو چھپانے کے لیے، حقیقتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے کتنی سازشیں کی گئی، اور آج جتنے لوگ گمراہی کی طرف مائل ہوئے ہیں یا گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، وہ اسی الٹی تاریخ کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ تاریخ یوں تھی، جبکہ تاریخ ایسی نہیں تھی۔ یہ بنو امیہ اور بنو عباس نے اپنے درباروں میں لکھوائی ہے تاریخ، لیکن اسی نقلی اور جعلی لکھوائی گئی تاریخ کے بیچوں بیچ حقیقتیں رہ گئی، اور تہ در تہ کہیں نہ کہیں سے حقیقت کو نکالا جا سکتا ہے اور حقیقت سے پردہ ہٹایا جا سکتا ہے۔ اگر سید السجاد کے 35 سالہ جد و جہد اور گریہ و زاری کا منظر نہ ہوتا تو کیا کربلا کی عزاداری کو زندہ رہنے دیا جاتا؟ 35 سال جد و جہد فرمائی آپ نے کربلا کے مشن کو اور کربلا کے ہدف کو زندہ رکھنے کے لیے، فریضہ امامت کا حصہ قرار دیا اسے، جہاں آپ نے دعاؤں سے، راز و نیاز سے لوگوں کی تربیت فرمائی، معارف الہیہ کو بیان کیا، وہاں امام سجاد نے ہر وقت صبح و شام کھانے کے وقتوں میں، پانی کے موقع پر گریہ فرمایا، عزاداری فرمائی۔ مولا امام سجاد خوشی کی دعوت بہت ہی مشکل سے قبول فرماتے تھے، مگر عزاداری کی کوئی دعوت ہو تو فوراً تشریف لے جاتے۔ آپ نے عزاداری کو زندہ رکھنے کے لیے 35 سال جد و جہد فرمائی کربلا کے واقعے کے بعد، اور اس امام مظلوم نے اور جناب زینب نے جب تک حیات رہی اور دیگر جو قافلہ اسیران میں زندہ رہے اور تا دیر عمر کرتے رہے، ہر ایک نے کوئی نہ کوئی کردار ادا کیا عزاداری کو زندہ رکھنے کے لیے، اور آج ہم تک یہ عزاداری پہنچ گئی، اور اسی صورت میں ہمیں آگے اسے پہنچانا چاہیے جس صورت میں ان ہستیوں نے ہم تک پہنچائی ہے۔ عزاداری کی روح کو بھی نکالنے کے لیے، عزاداری کے اندر بھی خرافات کو ڈالنے کے لیے دشمنوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ اس عزاداری کے ذریعے سے دین اسلام کا جو روشن ترین چہرہ متعارف ہوتا ہے اسے بگاڑ دیا جائے، اسے متعارف ہونے سے روکا جائے۔ اس لیے شیعیان علی ابن ابی طالب کا فریضہ ہے، محبان آل رسول کا فریضہ ہے کہ وہ عزاداری کو امام سجاد سے سیکھیں، امام محمد باقر سے سیکھیں، امام جعفر صادق سے سیکھیں، اور دیگر آنے والے ائمہ طاہرین سے سیکھیں کہ ان ہستیوں نے عزاداری کیسے فرمائی، اور اس عزاداری کے پابند ہو جائیں اور اسی عزاداری کو ہی آگے بڑھائیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اس آیت کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے آپ کی خدمت میں، بڑی اہم آیت ہے کئی اعتبار سے۔ قرآن کریم کی یہ آیت سورہ مبارکہ ظہر کی آیت ہے، اور اس کی شان نزول جو ہے بہت زیادہ اہم ہے۔ فرمایا وَيُطْعِمُونَ، میں سادہ الفاظ میں ترجمہ کروں گا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، وہ کھانا کھلاتے ہیں اپنی خواہش کے باوجود۔ توجہ فرما رہے ہیں، اپنی خواہش کے باوجود، اپنی ضرورت کے باوجود، اپنی پسندیدگی کے باوجود کھانا کھلاتے ہیں۔ کس کو کھلاتے ہیں؟ مسکین کو کھلاتے ہیں، یتیم کو کھلاتے ہیں، اور اسیر کو کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں انما نطعمکم، ہم صرف تم کو اس لیے کھانا کھلا رہے ہیں لوجہ اللہ، کہ اللہ راضی ہو جائے، ہمارا اللہ راضی ہو جائے۔ لا نرید منکم، تم سے ہمیں نہیں چاہیے، جزاءً، اس کھانے کا بدلہ ہمیں نہیں چاہیے، عوض نہیں چاہیے، ولا شکورا، شکریہ بھی نہیں چاہیے،
صرف اللہ کے لیے کھانا کھلایا، بس ہمیں شکریہ بھی نہیں چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ کی شان نزول میں واقعہ سیام اہل بیت آتا ہے کہ حسن و حسین علیہم السلام کی شفایابی کے لیے پنجتن نے، خاندان اہل بیت نے روزے کی منت مانی اور نظر کیا کہ ہم روزہ رکھیں گے 3 دن۔ رب کائنات نے اس روزے کا، ان 3 روزے کا اتنا مقام بلند کیا کہ ان ہستیوں نے ان 3 دنوں میں اپنا افطار جو بھی تھا، ایک روٹی تھی یا مختصر سا سالن تھا، جو بھی تھا، جو سامنے افطاری کے لیے کچھ مختصر سامان افطار رکھا تھا۔ پہلے دن ایک مسکین آیا دروازے پر، اے اہل بیت نبوت، میں ایک مسکین ہوں، کوئی مجھے کھانا دینے والا ہے؟ تو اہل بیت کے ہر فرد نے اپنے آگے سے کھانا اٹھا کر دیا اور صرف پانی سے افطار کر کے گزارا رات کو۔ اگلے دن پھر روزہ تھا، ایک یتیم آ گیا اپنے آگے سے، جب بڑے نے کھانا دیا تو حسنین کریمین نے بھی دیا، ان کی خادمہ فضہ نے بھی اپنا حصے کا کھانا دیا، راہ خدا میں دیا، پھر پانی سے افطار کیا۔ اور پھر تیسرے دن جب روزہ رکھا، گرمی کا موسم اگر ہوا تو کتنے سخت روزے ہوئے ہوں گے، بھوک سے 3 دن ہیں، اور سحری کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ کوئی تناول فرمایا یا نہیں فرمایا، شاید انتظام ہی نہ تھا سحری کا، صرف افطاری کا بندوبست تھا مختصر سا۔ 3 دن افطاری کا جو کھانا تھا مختصر سا، وہ یتیم، مسکین اور اسیر کو دے دیا۔ اس کے بعد کوئی منت و احسان بھی نہیں، چہرے زرد پڑ گئے، حسنین کریمین لاغر اور نحیف ہو گئے اور کمزوری سے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا۔ سرکار دو عالم نے جب پوچھا تو جناب زہرا مرضیہ نے ارشاد عرض کیا، بابا 3 دنوں سے افطاری کی جو روٹی ہے یا جو نان شعیر ہے، اسے ہم یتیم اور مسکین اور اسیر کی خدمت میں دے کر پانی سے افطار کر کے ان شہزادوں نے بھی روزہ رکھا اور ہم نے بھی روزہ رکھا۔ سرکار دو عالم نے بارگاہ خداوندی میں دعا فرمائی، یا اللہ میرے اہل بیت نے تیری راہ میں اپنا نان شبینہ صدقہ کیا ہے اور دے دیا ہے، اب تیرے کرم کا انتظار ہے۔ بس کرم خدا کیسے نازل ہوا؟ سورہ مبارکہ دہر کی صورت میں نازل ہوا۔ سبحان اللہ۔ جی، راہ خدا میں اگر قدم اٹھایا جائے تو پروردگار اہل بیت کے دروازے پر آیتوں کا تحفہ بھیج دیتا ہے۔ یہ آیتیں قیامت تک رہیں گی اور ان آیتوں کے اندر آنے والوں کے لیے سبق پوشیدہ ہوں۔ ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، ایمان یک زبان، نعرہ حیدری، یا علی، دنیا بی بی زہرا سلام اللہ علیہا، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ ماشاءاللہ۔ یہ اس آیت کریمہ کی شان نزول ہے کہ آیت کریمہ اس منظر اور پس منظر کے ساتھ نازل ہوئی اہل بیت کی شان میں، اور بہت ساری دیگر آیات ہیں مختلف مقامات پہ شان اہل بیت میں نازل ہوئی، یہاں تک کہ 300 آیات قرآن کریم میں گنوائی جاتی ہیں کہ اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ 300 آیات کریمہ اہل بیت اطہار کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ میں ان آیات کی طرف اب نہیں جاؤں گا، عزیزان من اس آیت کی تھوڑی تفسیر کرنا چاہتے ہیں، تھوڑی تشریح کریں گے کہ آخر یہ کون سا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے آیت نازل فرمائی ان اہل بیت کرام کی شان میں، اور وہ آیت ہمارے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے قیامت تک درس سے اطعام و انفاق لیے ہوئے ہیں، اور ان کے اندر ہماری ترقی معنوی اور روحانی کے لیے بڑے اسباب اور اسباق پوشیدہ ہیں۔ ان میں ایک سبب جو ہے وہ وجہ اللہ ہے، جو خرچ کرو راہ خدا میں
تو اسے خدا کی مرضی کے لیے خرچ کرو، بے شک واہ ہاں ہاں اپنی خواہش نفس کو شامل نہ نہ کرو رکھو۔ واہ واہ ماشاء اللہ ہاں ہاں ضرورت سے بڑی ہوئی یا ضرورت سے باہر نکلی ہوئی چیز راہ خدا میں دے کر زیادہ کمال نہیں پاؤ گے، بلکہ اپنی پسند کے باوجود دو گے تو کمال پاؤ کمال گے۔ واہ 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 اگر دو نوٹ ہیں، ایک نوٹ نیا سا ہے، ایک نوٹ پرانا سا ہے، اگر راہ خدا میں ان میں سے ایک دینا ہے تو نیا اٹھا کر ہائے 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 واہ واہ پرانے کی نسبت ہائے 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 واہ 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 سیدہ کائنات، صدیقہ عالم، مظلومہ تاریخ فاطمۃ الزہراء، اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی جب شادی ہوئی اور ایک لباس ہی سرکار دو عالم نے بنایا، صرف ایک لباس، ایک جوڑا بنایا۔ دیکھیں کتنا سرکار دو عالم نمونہ کامل ہے کا انسانیت کے لیے، یہ شادی کیسے کرائی جاتی ہے بچیوں کی۔ ایک جوڑا بنایا اور ایک پرانا جوڑا پہلے سے تھا، ایک نیا جوڑا دلہن کے لیے بنا دیا، اور بہت سادگی سے ذکر خدا کے ساتھ شادی کر دی گئی اور رخصتی ہو گئی۔ جب رخصتی کی رات دلہن پہنچ گئی دلہے کے گھر، مولا کائنات کے گھر پہنچی، تو سارے جو چند ایک اصحاب اور رشتہ دار کی خواتین اور مرد بیٹھے تھے کچھ آس پاس میں، وہ اپنے کھانے اور ولیمے کا انتظام ہو رہا تھا، کسی کی توجہ نہ تھی۔ ایک سائل خاتون آئی، دروازے پر دستک دی، کہا ہے کوئی مجھے لباس پہنانے والا، میرا لباس مندرس اور پھٹ چکا ہے۔ یہ آواز صرف جناب سیدہ نے سنی، توجہ جناب سیدہ کو تھی، چنانچہ جناب سیدہ نے ابتدا میں یہ تصور کر لیا کہ پرانا جوڑا اسے دے دوں، مگر فوراً یہ سوچا کہ اللہ کی مرضی کے لیے تو نیا دیا جانا چاہیے، چنانچہ وہی اکلوتا جوڑا جو دلہن کے لیے بنایا تھا اسے اٹھا کر اس سائل عورت کے ہاتھ پہ رکھا اور اسے وہاں سے رخصت کیا اور خود پرانے جوڑے میں ملبوس رہی۔ ماشاءاللہ بی بی سیدہ طاہرہ علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی چنانچہ جب صبح ہوئی سرکار دو عالم ملنے گئے، جناب زہرا کو پرانے جوڑے میں دیکھا تو پوچھا زہرا تیرے پاس نیا جوڑا نہ تھا؟ تو عرض کیا بابا نیا جوڑا تھا، رات کو ایک سائل عورت آئی لباس طلب کرنے کے لیے، تو مجھے حیا ہوئی اللہ کی بارگاہ میں کہ میں سائل کے ہاتھ پر پرانا جوڑا رکھوں اور نیا جوڑا خود پہنوں، میں نے نیا جوڑا اسے دیا۔ سرکار دو عالم نے فرمایا فدا کی ابو کی، تجھ پر تیرے باپ قربان جائے۔ ماشاءاللہ سلوات پڑھیے محمد اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان من، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خواہش کے باوجود راہ خدا میں کچھ دیا جائے۔ ہماری اوقات اتنی نہیں ہے جتنے اہل بیت اطہار کی ہے، ہم ان کے اس مرتبے پر نہیں جا سکتے ہیں جس مرتبہ اخلاص پر وہ ہیں، وہ کسی کے بس میں نہیں ہے، لیکن راستہ وہی اپنا سکتے ہیں جو راستہ انہوں نے دکھایا ہے، اور اپنانا چاہیے۔ بے شک بے شک راستہ وہی ہو، فاصلہ دور بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بٹکے ہوئے نہ ہو، کجی نہ ہو، دائیں بائیں نہ ہو، راستہ وہی مستقیم ہو جسے صراط مستقیم کہتے ہیں، اسی پر گامزن ہو۔ فاصلہ بہت ہو سکتا ہے، اگر میں مثال سیڑھیوں کی دے دوں، اگر اخلاص کی 1000 سیڑھیاں ہوں اور اہل بیت اطہار 1000ویں پر فائز ہوں اور اس سے اوپر کوئی سیڑھی نہ ہو اخلاص کی، اور ہم 1000ویں پر تو جا نہیں سکتے ہیں لیکن چند سیڑھیاں تو چڑھ سکتے ہیں بے اخلاص شک کی۔ بے شک ہم سیڑھیوں پر ہی نہ چڑھیں اخلاص کی اور پھر کہیں کہ ہم پیروکار اہل بیت ہیں، تو یہ ایک دعویٰ ہوگا بلا دلیل۔ دعویٰ تو ہوگا لیکن اس پر کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ دلیل پیش کرنے کی ضرورت ہے عزیزان من۔ دلیل کیسے پیش کریں گے؟ بود و باش میں ذرا ان کی جھلک، تھوڑی سی جھلک، مختصر سی جھلک، ناچیز سی جھلک نظر آ جائے ہماری زندگی میں،
صحیح بات ہے. پوری جھلک ہو تو کیا ہی بات ہے، وہ ایک نور ہے، وہ ایک روشنی ہے. لیکن تھوڑی سی جھلک اگر ہم میں دکھائی دے اور پتہ چلے کہ یہ پیروکار اہل بیت ہے تو اس کی نجات کے لیے وہی جھلک اور نور کافی ہے. بے شک. اس لیے کہ اہل بیت کی راہ پر چلنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، ذرا نفس کے اوپر پاؤں رکھنے کی ضرورت ہے. ہر کوئی اہل بیت کی راہ پر نہیں چل سکتا، اسی لیے لاکھوں کروڑوں لوگ بھٹک رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں اہل بیت کے پاس آنا اور ان کی راہ پر چلنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. وہ اخلاص کے مکمل نمونے تھے کائنات کے لیے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اپنی خواہش اور پسند اور ضرورت کے باوجود راہ خدا میں کھانا کھلاتے ہیں. اور پھر کس کو کھلاتے ہیں؟ ایثار کرتے ہیں. خود بھوکے رہتے ہیں، مسکین کو دیتے ہیں. خود بھوکے رہتے ہیں، یتیم کو دیتے ہیں. خود بھوکے رہتے ہیں، اسیر کو دیتے ہیں. اور پھر اعلان کر کے فرماتے ہیں کہ انما نطعمکم، ہم تمہیں کھانا دیتے ہیں صرف اس لیے کہ ہمارا خدا راضی ہو جائے. اگر میں کسی کو کھانا دے دوں اس نیت کے ساتھ اور اس قصد کے ساتھ کہ کل یہ میرا شکریہ ادا کرے گا، تو میرے اخلاص میں کمی ہے، میرے اخلاص میں نقص ہے. مجھے اپنے اخلاص پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے. بے شک. ہاں شکریہ ادا کرنا اس کا فرض ہے، اس کا اپنا اخلاقی فرض ہے. میری توقع نہیں ہونی چاہیے مجھے اس. اور پھر اگر خدا نخواستہ میں نے اسے کھانا کھلایا، میں نے اس کی مہمان نوازی کی، میں نے اس کی خدمت گزاری کی، مگر اس نے میرا شکریہ ادا نہ کیا اور میں ناراض ہو گیا، معلوم ہو گیا کہ میں نے خدا کے لیے کیا ہی نہیں تھا، صرف شکریہ کے لیے کیا تھا. شکریہ نہ ملنے سے میں ناراض ہو گیا نا. میں نے جتانا شروع کیا، میں نے ناراضگی کا اظہار شروع کر دیا. سبحان اللہ. اہل بیت علیہم السلام نے جو نمونہ بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ حضور خود کو اس مقام پر لے آؤ آہستہ آہستہ. یکدم نہ بھی لے کے آ سکو تو آہستہ آہستہ اس مقام پر لے کے آؤ کہ کوئی خدمت کرو اور دوسرا شکریہ ادا نہ کرے یا کوئی رسپانس نہ دے یا آپ کے لیے شکر گزاری کا اس کے اندر جذبہ ختم ہو جائے تو آپ کے اوپر چندہ فرق نہ پڑے. آپ نے جس ہستی کے لیے، جس وجود کے لیے کیا ہے، جس ذات کے لیے یہ کام کیا ہے، وہ ذات آپ کو اجر دینے والی ہے. صلوات پڑھیے محمد و آلہ صلی علی محمد. شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کوئی ناخالص عمل قبول کرنے سے انکار کر دیا. ہم بھی پیور کی تلاش میں ہوتے ہیں نا. جب بازار جاتے ہیں، مارکیٹ جاتے ہیں، سٹور پہ جاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ اصلی مال ملے. دودھ اگر ہم لینا چاہیں تو خواہش تو یہی ہوتی ہے کہ خالص دودھ آ جائے.